ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 25۔ ہاں ڈیوس قسم سے اس لومڑی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ احان ہنستے ہوئے ڈیوس کو بتا رہا تھا جبکہ ہادی ان سب سے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ویسے ہادی سر، آپ نے اسے ٹریپ کیسے کیا؟ ڈیوس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہادی مسکرایا تھا۔ ڈمپلز نے بھرپور انداز میں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا تھا۔ ڈیوس، میں نے پاکستان میں اس مشن کی پلاننگ کی ہے اور سارا ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ اس ویزا کے متعلق جتنی معلومات تم نے مجھے دی ہیں یہ سب میں پہلے سے جانتا تھا، اور دوسری بات میں جانتا تھا کہ وہ کوبرا کے ساتھ ہے تو پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھ پر اندھا یقین نہیں کرے گی۔ شک کا کیڑا اس کے دماغ میں ہر صورت موجود رہے گا، اس لیے جو آدمی اس نے میرے پیچھے لگایا اور جتنی معلومات ضروری تھی اتنی اس کے لیے اسے پہنچا دی۔ اس کے آدمی نے میرے کمرے سے میری پرسنل انفارمیشن والی فائل چرائی تھی جس میں میرے نام کے سوا سب کچھ تھا، کیونکہ نام میں نے وہاں بھی غلط ہی مینشن کیا ہوا تھا۔ اب اس کو یقین دلانے کے لیے ایکٹنگ بھی ضروری تھی، اس لیے سوچا وہ بھی کر لی جائے۔ اور اس کی ماں کی ویڈیو میں احان کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس دن اس کے گھر سے واپسی پر مجھے وہ ویڈیو ایک آفیسر نے ہمیں سینڈ کی تھی، اور اس کی تمام معلومات بھی کہ وہ عورت اس وقت کہاں ہے اور کیا کرتی ہے۔ بس انہی معلومات کی بنیاد پر آج وہ ہمنا صدیقی بے بس ہو گئی ہے۔ ہادی نے سنجیدگی سے اسے ساری بات واضح کی تھی۔ سر، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ آپ سے ہی نکاح کیوں کرنا چاہتی ہے؟ یہ کام تو احان بھی کر سکتا ہے۔ ڈیوس کی بات پر احان نے 32 دانتوں کی نمائش کی تھی۔ ویسے یہ سوال تو شدت سے میرے ذہن میں بھی گردش کر رہا تھا کہ سر خود ہی کیوں نکاح کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر بھابھی کے ہوتے ہوئے؟ احان کے بات پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ احان کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی، اور اگر احان سامنے آیا تو وہ بنا کسی تاخیر کے سرشفات تک پہنچے گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ احان ISI آفیسر ہے۔ ہادی نے ڈیوس کو جواب دیا تو احان نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا سر۔ آفیسر احان، اگر تم اس لیزا کے سامنے ہوتے تو یقیناً اب تک وہ تمہیں اوپر پہنچا چکی ہوتی، کیونکہ وہ صرف پاکستان ہی نہیں جانا چاہتی، کسی ISI آفیسر کی بیوی بن کر ہماری ایجنسی میں گھسنے کی ناکام کوشش کرنا چاہتی ہے، اور میری جگہ اگر یقیناً تم ہوتے تو وہ 10 منٹ میں اپنی اداؤں سے تم سے سب راز اگلوا چکی ہوتی۔ ہادی کی بات پر ڈیوس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا، جبکہ احان کا منہ صدمے سے کھلا تھا۔ سر، میں خود اس چڑیل کو منہ نہیں لگانا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ احان کی غیر سنجیدہ بات پر ڈیوس کا کہکہا گونجا تھا کمرے میں، بلکہ جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ اچھا، ویسے عزت پیاری تھی تو مشن شروع ہونے سے پہلے تم نے کیوں سر واحد سے کہا تھا کہ تمہارے باپ کو کہیں اگر اس لڑکی کو زندہ سلامت یہاں لانا چاہتے ہیں تو تمہارا اس سے نکاح کروائیں بجائے ہادی شاہ کے، کیونکہ یہ بات ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہمیں ہر صورت میں زندہ سلامت پاکستان لے کر جانی ہے۔ ہادی کی بات پر وہ ڈھیٹ پن سے مسکرایا تھا۔ وہ تو مذاق تھا سر، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ احان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہادی نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہادی شاہ کے لیے پاکستان کا کونا کونا بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے مجھے اس لیزا سے نکاح کرنا پڑے یا اس سے قتل کرنا پڑے، میں ہر صورت کروں گا اور اپنے ملک کو ہزاروں کوبرا جیسے لوگوں سے محفوظ ہر صورت میں رکھوں گا۔ ویسے سر، آپ بھابھی سے عشق کرتے ہیں، یہ بات کبھی نہیں بتائی آپ نے، اور ہاں، اس عشق میں جب وہ آپ کے ساتھ آپ کی دوسری بیوی کو دیکھیں گی تو آپ کی مرمت بند کمرے میں نہیں ہوگی۔ احان کی بات پر وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہادی شاہ کا غرور ہے، وہ اس کی امید کا تسلسل جڑا ہے اس کے ساتھ، وہ کبھی میرے یقین کو نہیں توڑے گی اور نہ ہی میں اس کے یقین کو ٹوٹنے دوں گا۔ ہادی کی آنکھوں میں ایک الگ جنون تھا جو احان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ تو گمان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہ وہ آپ کے ساتھ اس ہمنا کو دیکھ کر کوئی رد عمل نہیں دے گی، احان نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ عشق میں گمان نہیں، یقین ہوتا ہے، اور یقین بھی وہ جو کامل ہو۔ مجھے اس سے نہیں بلکہ اس کی یقین سے عشق ہے جو وہ مجھ پر کرتی ہے۔ ہادی یہ بول کر مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً وہ احان کو لاجواب کر چکا تھا۔ احان نے منہ کھول کر اس کی پشت کو دیکھا تھا جبکہ ڈیوس نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا تھا۔ جب سے وہ شاپنگ سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، دوپہر سے شام آ چکی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہادھیر بھی سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر پر تھا۔ آمنہ شاہ نے بھی شمال کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کم از کم ہادھیر کو تو یہی لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا LED پر چینل سرچ کر رہا تھا جب آمنہ شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے مخاطب کیا۔ گھر پر کال کرو، مجھے اشال سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہادھیر نے ایک نظر ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر موبائل نکال کر گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم چھوٹے پاپا، کیسے ہیں آپ؟ حازم شاہ کی آواز سنتے ہی ہادھیر نے سلام کیا اور حال احوال پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہاد، بچے تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ چھوٹے پاپا سب ٹھیک ہے۔ چھوٹی ماما کہاں ہیں؟ اماں سائیں نے ان سے بات کرنی تھی۔ میں لان میں ہوں اور ابھی تمہاری چھوٹی ماما کے پاس جا رہا ہوں۔ حازم شاہ کی مسکراتی آواز پر وہ بھی مسکرایا تھا۔ یہ لیں اماں سائیں، بات کر لیں چھوٹے پاپا سے۔ ہادھیر نے موبائل آمنہ شاہ کو دیا اور خود ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم حازم، کیسی ہو میری جان؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ پاپا اور ہماری گڑیا کیسی ہے؟
الحمدللہ میں بالکل ٹھیک اور تمہارے پاپا بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن مانو ٹھیک نہیں ہے۔ آمنہ شاہ کی بات پر حازم جو مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، ان کی بات پر ٹھٹکا تھا۔ ماما وہ ٹھیک تو ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ حازم شاہ کی پریشان کن آواز پر آمنہ شاہ نے ہادیر کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا اور غالباً شاپنگ مال والا سارا واقعہ ان کی گوش گزار کر چکا تھا۔ اشال سے بات کروا میری پہلے۔ ماما وہ مجھے یاد آیا، وہ تو سیمینار پر گئی آرو کے ساتھ۔ اب بتائیں پلیز، مانو ٹھیک ہے نا؟ حازم شاہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولے۔ حازم وہ اپنے پاس سے نکل نہیں رہی ہے، وہ ابھی بھی ان دنوں کو یاد کر کے خوفزدہ ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت بگڑ رہی ہے یہاں۔ ماما میں کیا کروں ایسا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور ان بھیانک دنوں کو بھول جائے؟ حازم شاہ بے بسی سے بولے تھے۔ حاضر خاموشی سے آمنہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ حازم مجھے لگتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور یہ حل میں اشال سے ڈسکس کرنے کے بعد بتاؤں گی، کیونکہ میں ایک سیکیٹرسٹ سے یہاں ملی ہوں اور ان سے شمال کی حالت کو ڈسکس کر کے ایک سولوشن ملا ہے جو میں پہلے اشال سے ڈسکس کروں گی پھر تم سے۔ آمنہ شاہ کی آدھی ادھوری بات پر حازم شاہ نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی، جبکہ ہادھیر نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا تھا۔ اوکے ماما وہ آتی ہے تو میں آپ کی بات کرواتا ہوں، خیال رکھیے گا سب کا اور اپنا بھی، فی امان اللہ۔ حازم شاہ نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی، جبکہ آمنہ شاہ نے مسکرا کر حازم شاہ کی ناراضگی کو دیکھا تھا۔ بچے ابھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 3 بچوں کا باپ ہے۔ آمنہ شاہ کی بات پر ہادھیر بھی مسکرایا تھا۔ چھوٹے پاپا ناراض ہو گئے کیا آپ سے؟ ہاں، اس کی بیوی سے بات کرنی پہلے اس لیے اسے ہضم نہیں ہو رہا۔ آمنہ شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اچھا اماں سائیں، آپ کی مانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ویسے؟ ہادھیر نے سر اٹھا کر ان سے پوچھا تھا۔ وہ آمنہ میری چائے بنا دو، کب سے کمرے میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آمنہ شاہ کچھ بولتے علی شاہ نے ان کے بعد درمیان میں ہی کاٹ کر کمرے کے دروازے سے آواز لگائی تھی۔ آمنہ شاہ نے مسکرا کر ہادھیر کو دیکھا تھا اور جو سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں چائے بنا لوں پھر بات کرتے ہیں۔ آمنہ شاہ یہ بول کر کچن کی طرف جا چکی تھی، جبکہ ہادھیر شمال کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ حمین دبے قدموں گھر میں داخل ہو رہا تھا، جب لاؤنج کی کسی نے لائٹ آن کی بنا مڑے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا ہٹلر باپ جاگ رہا ہے۔ مطلب سارا دن جس دلائی سے وہ بچ رہا تھا وہ اب ہونے والی تھی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ آنکھیں بند کر کے وہ کچھ بڑبڑانے لگا تھا، لیکن ان کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو وہ بازو باندھے پیشانے پر شکنے لیے اسے گھور رہے تھے۔ وقت تو یقیناً تم دیکھ کر نہیں آئے ہو گھر میں۔ حازم شاہ کے سخت اور طنزیہ آواز پر وہ مڑا تھا۔ ڈیڈ وہ کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے، ہم لوگ تو اسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ حمین چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں جو اسٹڈی تم کر کے آ رہے ہو اس نے صرف تمہیں نیچے سے ٹاپ کروانا ہے۔ حازم شاہ کی بات پر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ ڈیڈ ٹاپ تو ٹاپ ہوتا ہے، اب چاہے اوپر سے ہو یا نیچے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حمین نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حازم شاہ کو لاجواب کرنا چاہا تھا، مگر مقابل اس کا باپ تھا جو اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ کون تھی وہ لڑکی جس کی کل کال آئی تھی؟ حازم شاہ کی بات پر اس نے اپنا گلا تر کیا تھا اور حازم شاہ کو دیکھا جن کے چہرے پر صرف اس وقت سنجیدگی تھی۔ ڈیڈ وہ دوستوں نے ایک پرینک کیا تھا میرے ساتھ، ورنہ آپ جانتے میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ حمین شاہ ایسا کوئی سین نہ ہی ہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ اگلی رات سڑک پر گزارو گے۔ اور ہاں، جاننے کی بات تو مت ہی کرو تم، کیونکہ تمہیں تو تمہاری ماں بھی صحیح سے نہیں جانتی، تو میں کیا جانوں گا؟ حازم شاہ کی بات پر اس کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ڈیڈ قسم سے کیا لائن بولی ہے آپ نے، آپ کو تو رائٹر ہونا چاہیے تھا۔ حمین ہنستے ہوئے بولا تو حازم شاہ نے اپنی چپل اتار کر اس کا نشانہ لیا۔ حمین کے کندھے پر جوتا لگا تو اس کی ہنسی کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔ ڈیڈ آپ نے اپنی جوان اولاد پر ہاتھ اٹھایا؟ حمین نے صدمے سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ جوان اولاد پھر اپنے کرتوت اچھے کر لے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے، اور یہ ہاتھ نہیں جوتا تھا، تصحیح کر لو۔ ڈیڈ ویسے اگر نوبت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا وہ تو نوبت آنے پر بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو اس دن میرے 80,000 لیے تھے نا ٹور پر جانے کے لیے، انہیں واپس کر دو اپنی ماں کے آنے سے پہلے، ورنہ تمہارا سر ہوگا اور میرا جوتا ہوگا۔ حازم شاہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تو حمین کا صدمے سے منہ کھلا تھا۔ ڈیڈ یہ چیٹنگ ہے۔ حمین کے احتجاج پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔ بیٹا جی یہ تو آپ کے ہٹلر باپ کی محبت ہے، اب نکالو گے یا میں جوتا اتاروں؟ ڈیڈ میں آپ کا معصوم سا چھوٹا سا بیٹا ہوں، کوئی طرز ہوتا ہے، کوئی رحم ہوتا ہے۔ حمین شاہ نے بھرپور جذبات سے کہا تھا۔ وہ تمہارے معاملے میں بالکل نہیں ہوتا۔ ڈیڈ پلیز نہ آئندہ کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا آپ کو، پلیز اس بار چھوڑ دیں۔ 80,000 حمین شاہ؟ حازم شاہ مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے جو معصومیت کے انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ موم آپ لوگ کب آئے؟ حمین شاہ کی آواز پر حازم شاہ سپرنگ کی طرح صوفے سے اچھلے تھے اور پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا حمین ہنستے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، بٹ یہ ضروری تھا کیونکہ آپ صرف موم سے ڈرتے ہیں۔ حمین کے بول کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا، جبکہ حازم شاہ نے مصنوعی غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا کھا کر شالنی سے پیدا کیا تھا۔ حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اور لاؤنج میں موجود LCD کی طرف متوجہ ہو گئے۔
हादिर काफी देर तक आमना शाह का लाउंज में इंतजार करता रहा था, लेकिन आमना शाह चाय देकर वापस नहीं आई थी। वह थक हार कर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन शुमाल के बंद कमरे को देखकर वो रुका था और मुस्कुराते हुए दरवाजे पर दस्तक देने लगा। 2-3 बार कोशिश के बाद वो पलटने लगी, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज पर वो मुस्कुराते हुए पलटा था। सामने शुमाल का हुलिया देखकर उसकी मुस्कुराहट एक पल में सिमटी थी। बालों को जूड़े में कैद किए, सुर्ख आंखें लिए वो हादिर को देख रही थी। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? हादिर उसे देखकर संजीदगी से बोला था। शुमाल जख्मी सा मुस्कुराई और दरवाजा लॉक किए बगैर ही पलट गई। हादिर अंदर दाखिल हुआ। कमरे की हालत देखकर वह ठटका था। सब चीजें बिखरी हुई थी। यकीनन तुम पागल खाने से होकर आई हो। हादिर कमरे की हालत देखकर सदमे से बोला था। क्यों? आप वहां से होकर आई हैं जो आपको मालूम है कि मैं पागल खाने से आने के बाद ये हरकत कर सकती हूँ? शुमाल ने संजीदगी से हादिर को देखते हुए कहा। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। आप बताएं क्या काम था आपको जिसने इतनी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया? शुमाल की संजीदगी पर वो मुस्कुराया था। मुझे यकीन है तुम पागल हो शुमाल शाह। तो किसने कहा है इतने रात को एक पागल से बात करने को? जाएं अपने कमरे में। शुमाइल ने स्पार्ट चेहरे से जवाब दिया था। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ तुम इतनी अजीब क्यों हो? हादिर ने नरमी से पूछा। क्योंकि आप अजीब है इसलिए आपको मैं अजीब लग रही हूँ। मतलब तुम नहीं बताओगी कि क्या बात है? हादिर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। शुमाइल उसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर बोली थी। हादिर ने मुस्कुराते हुए उसका बाजू पकड़ा था और उसे अपनी तरफ खींचा था। शुमाइल बड़बड़ाते हुए कुछ लम्हों में उसके नजदीक आ गई थी। धड़कनों का शोर कमरे में गूंजा तो सांसों ने रवानगी छोड़ दी थी। लर्जिश की वजह से कपकपाहट भी शुमाइल के जिस्म में आ गई थी। वो पलके उठाकर उसे देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत खुद में मफकूद पा रही थी। इससे पहले हादिर उसकी पलकों को छूने की जसारत करता कमरे के दरवाजा खुला था। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। एक सफेद रंग की बिल्ली को देखकर हादिर मुस्कुराया था, जबकि शुमाइल ने नासमझी से उसे देखा था। हादिर ने शुमाइल से चंद कदम दूर होते हुए उसे देखा था, जो बिल्ली को घूर कर देख रही थी। बिल्ली है, यकीनन इसका फोबिया नहीं होगा तुम्हें। हादिर की मुस्कुराती आवाज पर वह हादिर को देखने लगी थी। रात काफी हो गई है, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। शुमाइल की संजीदगी पर हादिर उसे देखकर रह गया था। मुझे वजह जानी है शुमाइल जी कि तुम अचानक से अजीब रवैया अख्तियार क्यों कर लेती हो? हादिर उसके कमरे में मौजूद सोफे पर आराम से बैठकर उसे देखते हुए बोला, जो बेड पर अपना कंबल दुरुस्त कर रही थी। उसकी बात पर पलटी थी। मुझे आपसे कुछ शेयर नहीं करना। क्यों शेयर नहीं करना? मेरे लिए जानना ज़रूरी है शुमाइल कि तुम्हारे पास्ट में हुआ क्या है जो तुम इस कदर अजीब हो गई हो। हादिर ने संजीदगी से कहा था। ना तो आप मेरे भाई हैं और ना ही हस्बैंड, तो आपको जानने का ना कोई हक है और ना ही कोई ज़रूरत। अब मेहरबानी करके जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। शुमाइल स्पार चेहरे से हादिर के जवाब देकर बेड पर बैठ गई थी, जबकि उसकी बात पर हादिर की पेशानी पर लगातार शिकनों को बरवक्त नमोदार कर गई थी। जान तो मैं लूँगा शुमाइल शाह, लेकिन याद रखना अपने लफ्ज़ों को। हादिर ने उसे घूरते हुए कहा और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, जब शुमाइल की आवाज़ उसे पलटने पर मजबूर कर गई थी। मैं खुद को दोबारा से बेलिबास नहीं कर सकती हाथ। मुझे वहशत होती है अपने माजी से। खुदा का वास्ते आप उसे जानने की कोशिश ना करें। शुमाइल का रोता हुआ चेहरा और कपकपाते लब हादिर को लबों को पेवस्त करने पर मजबूर कर गए थे। हादिर आहिस्ता से चलते हुए उसके पास आए और बेड पर कदरे फासले पर बैठकर उसको रोते हुए देखने लगा। माजी तब तक साथ रहता है जब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जिस दिन हम माजी को सोचना ख़त्म कर देते हैं, हमारा माजी खुद ब खुद अंधेरों में गायब हो जाता है। लेकिन उसे ख़त्म करने से पहले हमें उसको अपनी सोच पर हावी करने से रोकना होता है। हादिर की नर्म आवाज़ पर शुमाइल रोते हुए मुस्कुराई थी। 5 साल की थी मैं हादिर शाह, जब मुझे कुछ लोगों ने स्कूल से आते हुए किडनैप कर लिया था। मैं डैड के साथ वापस आती थी स्कूल से, लेकिन उस दिन डैड की कोई ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को भेजा था। रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो ड्राइवर अंकल वहीं देखने के लिए बाहर निकले थे। कुछ लोगों ने उनको गोलियों से जख्मी करके मुझे अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। शुमाइल बोलते हुए रुकी थी, जबकि हादिर उसके चेहरे पर दर्द, तकलीफ और अजियत के तासुरात बेवक्त देख रहा था। मैं बहुत रोई थी, चीखी थी, लेकिन कोई नहीं था बचाने वाला। वो लोग मुझे अपने साथ एक पुरानी बिल्डिंग में ले गए थे और मुझे एक कमरे में कैद कर दिया था। मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा है, बस उस वक्त मैं मामा और डैड को आवाज़ें दे रही थी। मैं नहीं जानती थी कब मैं आवाज़ें देते हुए अपने होश खो चुकी थी। जानती हूँ तो बस इतना कि जब होश आया तो रात हो चुकी थी और 3 लोग वहाँ कमरे में मौजूद अपनी आंखों में अजीब सा तासुर लिए घूर रहे थे। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे डैड के पास जाना है, लेकिन वह सब हंसते रहे। फिर उनमें से एक शख्स उठा और मेरी तरफ बढ़ा और शुमाइल का मजीद बोलना मुहाल हो रहा था, लेकिन हादिर उसे सुनना चाहता था। और हादिर की नर्म आवाज़ पर वह तलखी से मुस्कुराई थी और उसने मुझे उठाया और एक कमरे में ले गया जहाँ एक पिंजरा था। मुझे उस पिंजरे में डालकर वह चला गया और फिर कुछ देर बाद वहाँ 10-11 शिकारी कुत्ते दाखिल हुए। वो मुझे देखते ही भौंकना शुरू कर चुके थे। मुझे आज भी याद है उन कुत्तों की वजह से मैंने सारी रात चीखते और रोते हुए गुजारी थी।
صبح تک میں ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن میری تکلیف یہاں کم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے 2 دن تک انسانی کتوں کی ہوس کا شکار بھی بنایا گیا تھا۔ 4 دن بعد اس جگہ پر میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، پولیس کے ساتھ، اور اس کے بعد سے خود سے لڑتے ہوئے اور گھر والوں کی ہمت سے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک خواب سمجھ کر ان دنوں کو بھولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ خواب شاید زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ شمال کے چپ ہونے پر ہادھیر نے زور سے آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کافی دیر بعد خاموشی کے بعد ہادھیر نے پوچھا تھا۔ ڈیڈ کے کوئی دشمن تھے شاید، جو کاروبار میں لاس کی وجہ ڈیڈ کو ٹھہرا کر مجھ سے قیمت وصول کر چکے تھے۔ 10 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد زندگی کو چن کر اپنے گھر والوں کے چہروں پر اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ وقت کچھ زخم بھرتا نہیں، ناسور بنا دیتا ہے۔ شمال کی بات پر ہادھیر نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اس کے ضبط کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ شمال بنا اس کی طرف دیکھے اٹھی تھی اور کمرے کے واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ ہادھیر نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا ہادھیر اور شمال دونوں میں سے کوئی سونے والا نہیں تھا۔ کچھ دکھ واقعی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزما لیتے ہیں۔ شاید قسمت اب کیا کرنے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وقت اس بار ان دکھوں کا شاید مداوع کرنے والا تھا۔ تم چلو میں کال کر کے آتا ہوں۔ ہادی اور ہان اس وقت ایک ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے تھے۔ جب ہادی نے کہا تو ہان مسکراتے ہوئے اندر چلا گیا، جبکہ ہادی نے گھر کا نمبر ملایا تھا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی اور اس کی امید کے عین مطابق آئرہ نے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم مسز، کیسی ہو؟ ہادی نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں میجر، آپ کیسے ہیں؟ آئرہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بڑی ماما کیسی ہیں؟ جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، آئرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مطلب تم ان کا خیال نہیں رکھ رہی؟ کیا ڈیل کینسل سمجھو؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بڑی ماما میری بھی ماں ہے اور مجھے ان کو ہمارے رشتے میں نہیں لانا، سمجھے آپ؟ مسز ایک بات کہوں، اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو میں واقعی ان کے لیے اپنی دوسری بیوی لے آؤں گا۔ ہادی نے ایک لمحے سے پہلے اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ آئرہ کے الٹا سوال کرنے پر ہادی کے ڈمپلز نے بھرپور اس کے لبوں پر کھلنے والے تبسم کا ساتھ دیا تھا۔ میں تو کر سکتا ہوں شادی، تم بتاؤ رہ لو گی سوتن کے ساتھ؟ ہادی کا ارادہ بس تنگ کرنے کا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی دوسری شادی ہوگی نہیں، اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی تو میں آپ کی دوسری شادی سے پہلے طلاق لینا پسند کروں گی، کیونکہ مجھے سوتن کسی بھی حال میں ناقابل قبول ہے۔ آئرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ہادی نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ مرحلہ واقعی اس کے لیے مشکلات لانے والا تھا۔ مسز مجھے لگتا ہے میری دوری تمہارے پروں کو بڑا کرتی جا رہی ہے، اور طلاق کی بات تو کرنا بھی مت سے، ورنہ زندہ تمہیں زمین میں گاڑنے سے پہلے لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ ہادی کا لہجہ ایک لمحے میں سخت ہوا تھا۔ آئرہ نے ریسیور ہٹا کر کان سے اسے گھورا تھا۔ ماما شاپنگ پر گئی ہوئی ہیں، ہنی یونیورسٹی اور بابا آفس میں، تو آپ رات کو فون کر کے ان سے بات کر لیجیے گا۔ آئرہ کی خفگی بھری آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ مجھے مسز ہادی شاہ سے بات کرنی ہے۔ آئرہ شاہ؟ ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ مسز ہادی شاہ مصروف ہیں اس وقت۔ اچھا تو پھر میں یہاں کوئی دوسری مسز ہادی شاہ ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ میں کھل کر ان سے بات کر سکوں۔ میجر ایسا سوچیے کہ ابھی میں اپنی ڈیل بخوبی انجام دے رہی ہوں، تو آپ بھی اس سے مکر نہیں سکتے۔ آئرہ کی بات پر ہادی نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اچھا میں بعد میں بات کروں گا، سب کو سلام کہنا اور میری مسز کو بولنا کم مصروف رہا کریں، فی امان اللہ۔ ہادی نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی، جبکہ آئرہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا تھا اور گنگناتے ہوئے آس پاس شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھل کر جیسے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، ایک چینخ نکلی تھی اس کے منہ سے۔ ماما! آئرہ کی چینخ پر گھر میں داخل ہوتے ہی شال شابٹ ہٹا کر لاؤنج کے دروازے پر رکی تھی۔ ناشتے کی میز پر جیسے ہی وہ آیا، سامنے اس کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ پلٹا تھا اور اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا تھا۔ علی شاہ اور آمنہ شاہ کو سلام کرتے ہوئے وہ علی شاہ کے دائیں طرف والی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آمنہ شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اماں سائیں آپ کی ماں نظر نہیں آ رہی، کیا اس نے ناشتہ نہیں کرنا؟ ہاتھیر کی مسکراتی آواز پر آمنہ شاہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ بس تیار ہو رہی ہے، یونیورسٹی کے لیے آ جاتی ہے، ابھی تم ناشتہ شروع کرو۔ السلام علیکم، اس سے پہلے ہاتھیر کو جواب دیتا شمال کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دائیں طرف بیٹھے علی شاہ کو دیکھنے لگا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، مانو جلدی سے بیٹھو اور ناشتہ ختم کرو۔ آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے شمال کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شمال نے ایک نظر ہاتھیر کے جھکے سر کو دیکھا، پھر وہ مشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ بابا سائیں مجھے ڈیڈ اور ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ شمال کی بات پر ہاتھیر کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے تھے، جبکہ علی شاہ اور آمنہ شاہ نے اس کی بات کو نارمل انداز میں ہی لیا تھا۔
میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی اور کہوں گی کہ ہماری مانوں سے ملنے جلدی آ جائیں۔ آمنہ شاہ نے اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے اطمینان دلایا تھا۔ اماں صاحب میرا ناشتہ ہو گیا، آپ کے مانوں کا ہو جائے تو باہر پارکنگ میں بھیج دیجیے گا، میں منتظر ہوں وہاں۔ ہادھیر یہ بول کر اٹھا اور علی شاہ اور آمنہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر لاؤنج میں موجود صوفے پر بڑے بیگ کو اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ شمائل نے سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ہاں بول رہا ہوں نا کہ مجھے وہ اس کے آس پاس بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ڈیل کر لوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شمائل گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ہادھیر کو کسی سے محو گفتگو پایا۔ اس نے اپنی نظروں کو باہر کی نظروں میں الجھا دیا تھا، لیکن تمام حیثیات ہادھیر کی جانب ہی تھی۔ ہادھیر نے ایک نظر اس کے لاتعلقی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا باہر کی دنیا بہت حسین ہو گئی ہے؟ اماں سائیں کی مانو جو نظروں کا زاویہ بدل ہی نہیں رہا۔ ہادھیر مسلسل اس کی خاموشی سے اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ تو اس کو بولتے دیکھنے کا عادی تھا۔ حسین تو واقعی یہ دنیا ہے، لیکن صرف خود فریبی کے عالم تک۔ باقی بات ہے نظروں کے زاویے کے بدلنے کی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بدلتا ہے۔ شمائل کی سنجیدگی پر ہادھیر نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھا تھا، تو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہی تھی۔ ہادھیر نے خاموش رہنے میں ہی عافیہ جانی تھی، کیونکہ شمائل کی سنجیدگی اسے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، شمائل گاڑی سے اتری، لیکن اس کا سر بے ساختہ کسی سے ٹکرایا تھا۔ دیکھا تو سامنے رونل رائے کھڑا مسکراتا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادھیر رونل کو دیکھ کر جلدی سے باہر آیا تھا۔ سوری بیوٹیفل، رونل ہادھیر کو دیکھ کر جلدی سے بولا تھا۔ اٹس مائی مسٹیک رونل، سو ڈونٹ فیل سوری۔ شمائل نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہادھیر کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ غصے سے اس نے رونل کو گھورا تھا۔ یونی کے اندر جاؤ شمائل ابھی۔ ہادھیر کی آواز پر شمائل نے اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ شمائل اپنا سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی تھی۔ اسٹے آؤٹ آف ہر رونل رائے، ادروائز آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار یور لاس۔ اسے دور رہو رونل، ورنہ تمہارے نقصان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ ہادھیر رونل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگا تو رونل مسکرا دیا۔ چل ڈیوڈ، رونل مسکراتے ہوئے بولا اور یونیورسٹی کے اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ ہادھیر نے زور سے اپنا پاؤں گاڑی کے ٹائر پر مارا تھا۔ ہادھیر شاہ، یہ کیسے کر دیا اس پر، کیسے آشکار کر دیا کہ وہ تمہاری کمزوری بن چکی ہے۔ ہادھیر خود سے بڑبڑایا، پھر گاڑی کو پار کر کے خود یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔ تعریف ممکن ہو جس اذیت کی، جانا لوگ اسے عشق کہتے ہیں۔ ڈیڈ، یہ غلط ہے نا آپ۔ حمین شاہ اور حازم شاہ اس وقت ایک گاڑی میں تھے۔ حازم شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر اور حمین فرنٹ سیٹ پر حازم شاہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہے، کس نے کہا تھا اپنی ماں کو درمیان میں لاؤ؟ حازم شاہ اسے اس کی رات والی حرکت یاد دلاتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، میں کہاں سے لاؤں اب اس 80,000، وہ تو اکاؤنٹ میں ہے، اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ حمین کے بات پر حازم شاہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اپنے باپ کو گدھا سمجھا ہوا ہے تم نے، جیسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ حازم شاہ کی بات پر حمین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ نہیں شاہ، میں تو باپ ہی سمجھتا ہوں، حمین اشال کی طرح مخاطب کر کے بولا تو حازم شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اچھا، آج مجھے واپسی پر پک کرنے کے لیے آئے، آپ خیریت نہیں لگتی مجھے، اب بتائیں کیا بات ہے؟ حمین کے صحیح اندازے پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔ تم سے اپنے 80,000 واپس لینے تھے، اسی لیے ہم سیدھا بینک جا رہے ہیں تاکہ تم کوئی بہانہ نہ کر سکو۔ حازم شاہ کی بات پر حمین کا صدمے سے منہ کھلا تھا۔ ڈیڈ، یہ چیٹنگ ہے۔ حمین کی صدماتی آواز پر وہ مسکرائے تھے۔ کوئی چیٹنگ نہیں ہے بیٹا جی، یہ بس تمہارے باپ کا خالص پیار ہے، حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، یہ پاکستان ہے، یہاں خالص انسان نہ ملے اور آپ خالص پیار کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا جی، اب اپنے باپ کی محبت پر شک ہو رہے؟ حازم شاہ نے بایاں ابرو چکا کر حمین کو دیکھا جو معصومیت چہرے پر طاری کر کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شک کیسا؟ مجھے یقین ہے آپ کی اس خالص محبت پر جو موم کی غیر موجودگی میں ہی جاگتی ہے۔ حمین کی طنزیہ انداز پر حازم شاہ کا کہا گاڑی میں گونجا تھا۔ تمہاری موم کی موجودگی میں یہ محبت جتا کر مرنا نہیں ہے مجھے۔ حازم شاہ کی بات پر وہ بھی مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کا دھیان سامنے کی جانب بٹا تھا۔ ڈیڈ بریک! حمین چیخا تھا، جبکہ اس کی چینخ سے حازم شاہ کا دھیان بٹا تھا اور گاڑی سامنے کھڑے نفوس سے جا ٹکرائی۔ حمین اور حازم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حازم شاہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور حمین بھی ان کے نقش قدم پر تھا۔ یا اللہ مدد! سامنے پڑے نفوس کو دیکھ کر حمین کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، اگلے قسط میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔